حدیث کی تلاش اور حدیث کی تخریج کا تیسرا سیشن ہے ہمارا۔ اس سیشن میں ہم پانچواں اور چھٹا طریقہ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو جو پانچواں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سند اور متن دونوں میں سے، سند یا متن دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس کی سند کیا حیثیت رکھتی ہے یا اس کا متن کیا حیثیت رکھتا ہے، تو ایسی کتابوں سے پھر آپ جا کر اس کو تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے اور حدیث موضوع ہے، اور آپ نے اس حدیث موضوع کے بارے میں آپ نے تلاش کرنا ہے، تو پھر آپ ایسی کتابوں میں جائیں گے جس میں باقاعدہ طور پر محدثین کرام نے موضوع احادیث رکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب، اس میں جو کچھ انہیں موضوع حدیث لگی یا انہوں نے تحقیق کیا حدیث میں، تو جو موضوع حدیث تھی انہوں نے ایک ہی حدیث میں ایک ہی کتاب میں اس کو جمع کر دی۔ اب اگر آپ وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں، اس کتاب کو اللآلی المصنوعہ کو دیکھو، یا باقی جتنی بھی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر امام صغانی کی کتاب ہے الموضوعات، آپ اس کتاب کو دیکھ لیں، اس میں وہ احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح علامہ ملا علی قاری اور ابن جوزی کی کتابیں ہیں الموضوعات کے نام سے، آپ ان کتابوں کو دیکھیں اور ان میں سے جا کر وہ احادیث آپ تلاش کریں گے تو آپ کو وہ احادیث مل جائیں گی۔ لیکن یہاں ایک بات میں بڑی اہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو امام ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات، اس میں انہوں نے بعض ضعیف احادیث کو بھی موضوعات میں شمار کر دیا ہے، اور بعد ایسی احادیث کو بھی موضوعات میں شمار کر دیا ہے جو احادیث حسنہ میں آتی ہیں، جس کو امام جلال الدین سیوطی اور ملا علی قاری نے حسن کہا ہے۔ اس لیے آپ اس وقت تک کبھی فیصلہ نہ کریں حدیث کے موضوع ہونے کا جب تک کہ آپ امام ابن جوزی کے ساتھ ساتھ علامہ جلال الدین سیوطی اور ملا علی قاری کی کتابوں کو نہ دیکھ لیں۔ یہ ایک ذیل میں ایک بات آ گئی تھی جو میں نے کی ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے جو موضوعات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، الموضوعات الکبریٰ ہے، الموضوعات الکبیر ہے، الموضوعات ہے، ان کتابوں سے جا کر آپ موضوع حدیث کو تلاش کریں گے تو آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ سند یا متن کے لحاظ سے اگر آپ حدیث کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کتابوں سے آپ کو وہ حدیثیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ تو تھی احادیث موضوعہ۔ اگر آپ کوئی حدیث ضعیف ہے اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ احادیث ضعیفہ کے نام سے جو کتابیں ہیں، مثال علامہ البانی کتاب ہے الحادیث ضعیفہ، وہاں سے جا کر آپ اس کو دیکھ لیں۔ امام عقیلی کی کتاب ہے کتاب الضعفاء، وہاں سے جا کر آپ ایسی کتابیں جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح جو مطلب کتاب الضعفاء میں انہوں نے ضعیف راویوں کی بات کی ہے، لیکن وہاں سے آپ احادیث کا ذخیرہ بھی آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ہی الاحادیث الضعیفہ کے نام سے جتنی کتابیں ہوں گی وہاں سے آپ کو وہ حدیثیں بآسانی مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی حدیثیں جس کی سند میں پرابلم ہوتی ہے ان کو محدثین کرام نے کتب العلل میں ذکر کیا ہے، تو آپ کتب العلل میں جا کر دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو جا کر مل جائیں گے۔ جس طرح ایک کتاب العلل ہے، امام ابن مدینی کی کتاب ہے، وہاں سے آپ جا کر کتب العلل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے العلل، وہاں سے جائیں۔ امام دارقطنی کی کتاب ہے کتاب العلل، وہاں سے آپ کو ایسی احادیث جو ضعیفہ ہیں یا جن کے سند اور متن میں کوئی گفتگو ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہاں سے جا کر آپ کو مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ امام ترمذی کی کتاب ہے کتاب العلل، تو وہاں سے آپ کو ایسی روایات یا ایسی حدیثیں آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں، وہاں سے جا کر اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ ایسی بھی حدیثیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر الاحادیث القدسیہ، ضروری نہیں کہ حدیث ضعیف یا موضوع ہو تو آپ تلاش کرتے ہیں، نہیں، جو باقاعدہ طور پر احادیث کے متن کو سامنے رکھ کر یا سند کو سامنے رکھ کر علماء و محدثین کرام نے کتابیں لکھی، وہاں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ جس طرح الاحادیث القدسیہ کتاب ہے، الاحادیث القدسیہ میں جتنی بھی حدیث قدسیہ آپ کو تلاش کرنی ہے آپ وہاں سے جا کر اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو حدیث کا متن ہے اور سند ہے اس اعتبار سے بھی جا کر آپ ان کتابوں سے وہ حدیثیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اب یہ تھا پانچواں طریقہ۔ اب جو چھٹا طریقہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اور آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ سارے طریقوں کا ایک نچوڑ ہے۔ جو چھٹا طریقہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، چونکہ ہر بندے کی کتاب تک رسائی نہیں ہوتی کہ وہ کتاب کو خریدے
یا عام ایک آدمی عربی کی کتابوں کو خرید لے اور اپنے گھر میں رکھے اور اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا؟ وہ پہلے جو ہم نے آپ کو 5 طریقے بیان کیے ہیں، ان 5 طریقوں میں کتابیں پاس رکھنا ضروری ہے، تبھی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ سافٹ میں رکھیں چاہے وہ ہارڈ میں رکھیں۔ اب یہ جو چھٹا طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو چھٹا طریقہ ہے یہ ہے سافٹ کی دنیا کا طریقہ، کہ آپ اس طریقے سے کیسے پہنچیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جدید دور سافٹ کا دور ہے۔ لوگ بڑی بڑی لائبریریاں سارے لوگ نہیں بنا سکتے۔ اس طریقے سے جو چھٹا طریقہ میں عرض کروں گا، اس طریقے سے ہر نوجوان حدیث میں 1 منٹ میں حدیث تک پہنچے گا، بلکہ پورے ذخیرہ حدیث تک پہنچے گا۔ کوئی بھی نوجوان ہے، یونیورسٹی کا ہے، کالج کا ہے، سادہ ہے، جو کمپیوٹر کو جانتا ہے، کمپیوٹر یوز کرنا جانتا ہے، جس وقت وہ اس طریقے کو سمجھے گا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آئے میں عرض کرتا ہوں وہ طریقہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے سافٹ ویئرز ہیں جن کے ذریعے سے ہم سرچ کر کے اس حدیث تک پہنچتے ہیں۔ ان سافٹ ویئرز میں پہلا سافٹ ویئر ہے مکتبہ شاملہ۔ مکتبہ شاملہ بہت زیادہ مشہور ہے، علماء و محدثین کرام اس کو جانتے ہیں۔ مکتبہ شاملہ کو تحقیق کے میدان میں کثرت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیز میں جس طرح بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں کثرت کے ساتھ مکتبہ شاملہ استعمال ہوتا ہے، اور جو ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح کے طلباء ہیں وہ مکتبہ شاملہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب ہم بھی اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، میں جس وقت اسلامی یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا تھا تو اس وقت میں نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا مکتبہ شاملہ۔ مکتبہ شاملہ سے استفادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر اس سافٹ ویئر پر اپنا اعتماد کر لیتے ہیں، نہیں، الحمدللہ وہاں پر بڑی بڑی لائبریری ہیں۔ ہم کیا کرتے تھے، مکتبہ شاملہ سے اس کو چیک کرتے تھے اور پھر اصل کتابوں میں جا کر اس کو دیکھا کرتے تھے۔ تو مکتبہ شاملہ پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے، عرب کے علماء بھی اس کو استعمال، چونکہ یہ عربی کا ایک سافٹ ویئر ہے تو یہاں پر علماء، باہر کے لوگ، اور آج کل تو ویسے ہی نوجوان بھی ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ حدیث کوئی بھی تلاش کرنی ہو تو مکتبہ شاملہ سے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ میں باقاعدہ طور پر مکتبہ شاملہ سے تحقیق کا ایک طریقہ کار آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، لیکن اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ جس وقت مکتبہ شاملہ کو یوز کریں گے تو کتابوں کے فاصلے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک عربی کا سافٹ ویئر ہے جس میں آپ حدیث کو بڑی آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ نہ اس کے لیے آپ کا بہت بڑا عالم دین ہونا ضروری ہے، نہ اس کے لیے آپ کو مکمل طور پر عربی کا جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حدیث تلاش کر رہے ہیں، آیت تلاش کر رہے ہیں، کوئی بھی واقعہ آپ تلاش کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ریسرچ میں لکھنا ہے۔ وہاں جا کر جب آپ لکھیں گے تو نیچے جتنی بھی کتابیں ہوں گی وہ ساری اس میں واضح ہو جائیں گی۔ یہاں پر 2-3 چیزیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں مکتبہ شاملہ کے حوالے سے۔ مکتبہ شاملہ میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، اور وہ جو کتابیں ہیں وہ کتب تفاسیر ہیں، کتب المتون ہیں یعنی حدیث کی کتابیں ہیں، علوم الحدیث کی کتابیں ہیں، علوم تفسیر کی کتابیں ہیں، کتب الفقہ ہیں، کتب التاریخ ہیں، کتب السیرت ہیں، اس میں کتب الفتاوی اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح باقی جو کتب الشریعہ ہیں وہ اس میں موجود ہیں، کتب اسماء الرجال اس کے اندر موجود ہے، بہت بڑا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ ایک بھی حدیث اس میں تلاش کرنا چاہتے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں، کمپیوٹر کھول لیں، اس کے اندر سرچ کریں اور وہ حدیث آپ لکھیں، اسی وقت وہ ساری حدیث آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور جن کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں اگر وہ موجود ہوگا تو چند لمحوں میں آپ کے سامنے وہ پورا سلسلہ، پورا مکتبہ شاملہ جو ہے وہ ساری کتابیں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ تو آپ مکتبہ شاملہ کو غیر اہم مت سمجھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریسرچر ہیں، محققین ہیں، جو علماء ہیں، ان کو تو ہر حال میں ان کے پاس کمپیوٹر میں مکتبہ شاملہ ہونا چاہیے۔ باقی جو عام نوجوان اس میں تحقیق میں اور حدیثوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں وہ مکتبہ شاملہ لازمی سیکھیں۔ اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک کمرے کے اندر ایک سسٹم پر بیٹھ کر پورا ذخیرہ کتب آپ تلاش کر رہے ہیں، اس سے بڑا اور بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو مکتبہ شاملہ کے نام سے سافٹ ویئر بڑا عام ہے۔ میں اب آپ کے سامنے اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کیسے حدیث کو مکتبہ شاملہ سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ آپ سنیے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا بآسانی کہ ہم ہر عام و خاص اس میں سے حدیث کو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر ہے مکتبہ شاملہ۔ اس مکتبہ شاملہ کا تعارف میں جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین موجود ہے۔
مکتبہ شاملہ کی، اور یہ ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں سے ہم ایک حدیث تلاش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو ہم کتنی دیر لگے گی ہمیں وہ حدیث تلاش کرتے ہوئے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ ریسرچ ہے، بحث ہے، بحث کے اوپر آپ کلک کریں، پھر یہاں پر آپ لکھ لیں، مثال کے طور پر آپ یہاں پر لکھتے ہیں دخل الجنہ، یہ آپ نے لفظ لکھ دیا، اور ادھر آ کر آپ نے متون الحدیث، اس میں حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، تو اس میں سے یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، آپ اس میں سب سے چاہیں گے تو المجموعہ کلھا، اس کے اوپر آپ کلک کر لیں، یہ ساری کتابیں جتنی بھی حدیث کی ہیں سلیکٹ ہو گئی ہیں، اس میں کتب ستہ بھی ہیں، باقی کتابیں بھی ہیں، جس طرح یہ صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، ابن ماجہ، ساری کتابیں ہیں۔ دخل الجنہ کا لفظ ہم نے لکھا، یہاں اس کے بعد ہم ریسرچ پہ آ جاتے ہیں، ریسرچ پہ آ کر پھر ہم نے کلک کیا اس کو، پہلے ہم نے سلیکٹ کر لیا تھا المجموعہ کلو، وہاں پہ جا کر پھر اس کے بعد ہم نے سرچ پہ کلک کیا، جب ہم نے سرچ کیا اب آپ کے سامنے آ گیا ہے جس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، یہ وہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں، مثال مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے، اس میں داخل الجنہ کے الفاظ آپ کے آگے ہیں، اسی طرح اسپیسیفک حدیث اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے، جو لفظ بھی آپ اس کے سامنے لکھیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں دخل الجنہ، تو دخل الجنہ جب ہم نے لکھا ہے تو اس کو کوئی عالم دین کا تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، ایک نوجوان ہے دخل الجنہ اوپر لکھے گا، بس اس کو عربی کی بورڈ آتا ہو، وہ اس کے اوپر دخل الجنہ لکھے اور پھر نیچے جتنی بھی کتابیں آئیں گی حدیث کی اس میں سے وہ اس کو تلاش کر سکتا ہے، جس طرح یہ ترمذی کتاب آ گئی، اس کے علاوہ باقی دیکھیں یہ صحیح مسلم کتاب آ گئی، اس میں بھی دخل الجنہ کے الفاظ آ گئے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ مکتبہ شاملہ کو یوز کر کے یہاں پر آپ لکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی حدیث تلاش کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ آیات تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ آیات تلاش کریں، اس کو وہاں پہ جا کر لکھیں گے، سرچ پہ جا کر، تو آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ تو میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ مکتبہ شاملہ کو یوز کریں، آج کا جدید ترین اور تیز ترین ذریعہ حدیث کو تلاش کرنے میں۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا خود ہی نیچے کتنی کتابوں کے حوالے آ گئے، جہاں جہاں حدیث میں موجود تھا، یہ سنن ابی داؤد ہے، یہ ترمذی ہے، جس کتاب میں آپ نیچے جاتے جائیں گے آگے وہ کتابیں ساری کھلتے جائیں گے، مسند البزار ہے، اس میں بھی داخل الجنہ کے الفاظ ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہی آپ اس سافٹ ویئر کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا مکتبہ شاملہ، انشاءاللہ اس پر ہم کورسز بھی کروائیں گے، باقاعدہ طور پر ہمارا یہ ایک سلسلہ بھی آئے گا اور اس کا کورس بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ صرف آپ کو اتنا سمجھانا تھا کہ آپ مکتبہ شاملہ کو اس طریقے سے یوز کرنا چاہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تھا مکتبہ شاملہ کا طریقہ۔ اب مکتبہ شاملہ کے علاوہ جو شارٹ وے ہیں اور بھی کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے کتب حدیث پر اور اسی طرح قرآن پاک کی آیات پر سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر آپ لکھتے ہیں اور اس حدیث تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شارٹ وے گوگل ہے، گوگل کے اوپر آپ لکھتے ہیں کوئی بھی حدیث تو آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں گوگل پر ہم کبھی یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں یہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس نے اس کو لکھ کر چڑھایا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ایتھینٹک ذریعہ ہے۔ ہاں، وہ صرف ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے، گوگل پہ لکھا، حدیث نکلی، اس نے بتایا جی یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ سنن ابی داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، یہ شرح معانی الاسحار میں ہے، اس نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی ہے، اب وہاں سے دیکھ کر اصل کتاب تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، جو اتھینٹک سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کو علماء یوز کرتے ہیں، اگر ان کو آپ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ذرا زیادہ آسانی کا باعث ہوتا ہے، تو اس لیے آپ یہ رستے جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں ان کو ضرور یوز کریں، لیکن آپ اس کی اتھینٹسٹی کسی کتاب سے لیں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں کیا واقعی حدیث کے یہ الفاظ فلاں کتاب میں موجود ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہیں ان سافٹ ویئرز کے ذریعے سے بھی آپ حدیث تک پہنچ سکتے ہیں۔ آخری اور ضروری بات میں اس حوالے سے آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی چیز کو مشکل نہ سمجھا کریں کہ اب پتہ نہیں میں نے حدیث تلاش کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے کتنے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، کتنے علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، تب جا کے مجھے پتہ چلے گا جی یہ حدیث جو ہے یہ تو بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے۔ آپ ان مشکلات میں نہ پڑیں۔ آج کل تو جو یہ دارالسلام والوں نے سیاستہ کتابیں یا اس کے علاوہ باقی بھی بیروت کی کتابوں میں بھی جو انہوں نے کتابیں شائع کی ہیں، ایک آسان طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ اس کی آخر میں احادیث کی فہرست انہوں نے درج کر دی ہے۔
وہ بھی حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، یعنی الف کے ساتھ با کے ساتھ جو احادیث ذکر ہو رہی ہیں، اگر آپ کو حدیث کا پہلا لفظ پہلا جملہ آتا ہے تو آپ کتابوں کے آخر میں چلے جایا کریں. مثال کے طور پر جس طرح یہ سنن ابی داؤد کتاب ہے میرے پاس پڑھی، تو سنن ابی داؤد کے آخر میں یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ ایک فہرست دی ہوئی ہے، اور اس فہرست میں انہوں نے احادیث کو ذکر کیا ہوا ہے. اگر اس طرح آپ احادیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں، باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ اس کے آخر میں ذکر کر دیا ہے اور پوری فہرست بنا دی ہے، الف کے ساتھ با کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے آپ کتاب کے آخر میں بھی اگر چلے جائیں اور وہاں سے جا کر دیکھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کتاب کے اندر حدیث موجود ہے، تو اس کے آخر میں جائیں اور جا کر دیکھیں، پھر انہوں نے وہ سارا آپ کو حدیث نمبر اور سب کچھ بتایا ہوگا، وہ آپ کتابوں سے جا کر اس کو تلاش کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کسی چیز کو مشکل مت لیا کریں، خود آپ کوشش کریں، نوجوان خود کوشش کریں. یہ احیاء سنت کا دور ہے، احیاء حدیث کا دور ہے، آپ خود حدیث تک جائیں. ہاں اگر آپ کو حدیث کا آگے مفہوم سمجھنا ہے تو پھر آپ علماء کرام سے رابطہ کریں کہ میں اس حدیث کا مطلب جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن حدیث کی تلاش کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ اس حدیث کو تلاش کریں اور اس حدیث تک آپ پہنچ جائیں. یہ ایک اتھینٹک طریقہ تھا جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کتابوں کی شکل میں اور سافٹ ویئرز کی شکل میں آپ احادیث کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا یہ سیشن کتب اصول تخریج کا جو تھا وہ مکمل ہوا. ہم اس طریقے سافٹ ویئرز کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے جو کی ہیں شارٹ ویز ہیں ان کے ذریعے سے ہم جلد از جلد اس حدیث تک پہنچ سکتے ہیں. حدیث ہم سے دور نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ ہم وہ طریقہ سیکھتے ہیں. طریقہ سیکھنے میں ہم سستی نہ کریں، کمپیوٹر موبائل ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم ان طریقوں کو سیکھ کر جلد از جلد خود ہی حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں ایسی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.